جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، سورہ صاد، سورہ زمر اور سورہ مؤمن، سورہ حمیم السجدہ، ان تمام صورتوں کی تلاوت ہو چکی ہے۔ ساری صورتوں کی تفسیر سنانا یہ مختصر وقت میں میرے لیے مشکل ہے۔ میں ان پاروں میں جو خاص عبرت کی چیزیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قصص واقعات بیان فرمائے وہی عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سورہ صاد میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ان کی زندگی کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ویسے دوسرے صورتوں میں بھی، دوسرے پاروں میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکلیفوں کے بعد ان کو جو نجات عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ دوسرے اور بھی مقامات پر حضرت ایوب علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ آپ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے آپ پوتے لگتے تھے۔ آپ کے والد کا نام اموس بتایا گیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، تو یعنی قریب کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ مال، دولت، انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ آپ کے بہت سارے باغیچے تھے، جانور تھے، اولاد بھی بہت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ بعد میں پھر آپ نے دوسرے نکاح کیے تو 27 بیٹے ہوئے تھے اور اتنی ہی بیٹیاں بھی۔ یہ اتنی بڑی اولاد آپ کے پاس تھی، آپ کے جائیدادیں، آپ کے مویشی، بہت کچھ تھے، لیکن آپ کی ایک عادت کریمہ تھی، ہمیشہ آپ شکر الہی بجا لاتے تھے، اللہ رب العزت کے شکر میں پوری رات گزار دیتے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب یہ آزمائش کا وقت آیا۔ جہاں تک اسرائیلی روایات ہیں اور کچھ دیگر تفسیر میں روایات ملتی ہیں، اس میں یوں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھا کر رشک فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام پر، دیکھو میرا یہ بندہ، اسے ساری نعمتیں میں نے دیا ہے، شکر کرتا ہے۔ ورنہ عموماً ہوتا کیا ہے، جس کے پاس مال آ جائے اس کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سب سمجھتا ہے یہ میرا خود کا کمایا ہوا ہے، یہ میری خود کی ہے۔ عام طور پر شکر جو ہے نعمت آنے کے بعد ہی ہوتا ہے، لیکن نعمت آنے کے بعد اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے اور دین کی طرف آنے کا وقت جو لوگوں نے مقرر کر رکھا ہے، وہ بیماریوں کے وقت، آفتوں کے وقت، تکلیفوں کے وقت، خوشیوں کے وقت نعمتوں پر شکر کرنا۔ اس کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا۔ لیکن ایوب علیہ السلام اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود شکر گزار بندے تھے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، یہ تیرا بندہ اتنی ساری نعمتیں تو دیا ہے تو وہ شکر کرتا ہی رہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، میں یہ ساری نعمتیں اس سے لے کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اب وہ آزمائش تھی، کیونکہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمایا وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس طرح کی آزمائش کو پار کر سکیں گے جو انبیاء اکرام کے ساتھ ہوئی۔ ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اچانک آندھیاں چلی، ان کے پورے باغیچے جل گئے، ختم ہو گئے۔ آپ نے اس پر کوئی واویلا ماتم نہیں کیا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تھی، ختم ہو گئی، وہ مالک پھر چاہے تو پھر عطا فرمائے گا۔ پھر کچھ بیماریاں ایسی آئیں کہ ان کے سارے جانور ہلاک ہو گئے۔
جانوروں کے بعد پھر آپ کی اولاد کے انتقال ہونا شروع ہو گئے۔ بعض میں ہے کہ روزانہ آپ کے کوئی نہ کوئی بیٹے کا انتقال ہوتا یا بیٹی کا، یا ایک ساتھ کئی بچوں کا انتقال ہونا شروع ہوا۔ آپ ہر انتقال پر الحمدللہ کہتے رب تبارک و تعالی مجھے صبر کرنے والے بندوں میں رکھے کہ جو اس نے دیا تھا وہ اسی کے پاس چلی گئی چیزیں، اولاد وغیرہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ آپ کے اوپر جو اب آخری آزمائش آئی وہ بیماری کی، آپ بیمار ہوئے، ایسے بیمار کہ بخار زدہ۔ تفاسیر میں آپ کی شان میں تو کچھ الگ باتیں بھی آئی ہیں، جو من گھڑت باتیں کچھ لوگوں نے اس میں ملا دی ہیں، کچھ مقررین واعظین نے، کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ نبیوں کی شان میں ایسے جملے کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی نبی کو ایسے عیب والی بیماری نہیں دی جس سے لوگ گھن کرتے ہوں، نفرت کرتے ہوں۔ ہاں بیمار تو ہوئے تھے، آپ کا جسم پک گیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے موجود ہے کہ گوشت جھڑ جاتا تھا آپ کا، اگر آپ کھڑے ہوتے تو گوشت کٹ کر کے گر جاتا تھا، ہڈیاں جسم پر باقی رہ گئی تھیں، بستر پر سلاتے اور اٹھاتے تو چمڑی بستر پر لگی رہتی۔ ایسے حالتوں میں جبکہ آپ کی عمر مبارک 70 سال کی تھی، آپ کے خیش و اقارب رشتہ دار سب دور دور ہو گئے، اور سوائے آپ کی ایک خاص زوجہ محترمہ آپ کی بیوی کے کوئی نہیں رہتے۔ ان کا نام تفسیر میں الگ الگ ہے، ایک میں رحمہ بتایا گیا ہے، بی بی رحمت جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک میں افراہیم بتایا گیا ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ ان کی بیوی بڑی وفاشیار خاتون ہیں تاریخ میں، وہ نہیں چھوڑی اپنے شوہر کو۔ ہونا یہی چاہیے کہ ہم جو شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں، خوشی اور غم دونوں کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے۔ عورت اگر بیمار ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کا علاج کرے اور اس کی تیمارداری کرے، نہ یہ کہ اس کو میکے میں چھوڑ کر کے اپنے عیش کرے۔ اور اسی طرح اگر شوہر اس طرح سے اچانک بیمار ہو جائے تو عورت جس طرح اس کے اچھے دنوں میں اس کے ساتھ تھی، اس کے کمائے ہوئے پیسوں سے کھاتی پیتی تھی، اب اگر اس کے اوپر مصیبت آئی ہے تب بھی ایک نیک اور با اخلاق عورت کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ کھڑی رہے، بیماریوں میں بھی صبر کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی قائم رہی، یہاں تک کہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی تو وہ آ کر کے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کریں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ سب ختم ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پہلے تو یہ کہا، 70 سال اس نے مجھے صحت پر رکھا، کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکوں گا؟ یعنی اگر دیکھا جائے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 70 سال اس نے خوب خوشیوں میں رکھا ہے، اب اگر مصیبت آئی ہے، سال 2 سال کی ہے، تو کیا اسی میں ساری چیزیں کہوں؟ مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حالانکہ صحت مانگنا کوئی حیا کی بات نہیں ہے، لیکن وہ انبیاء کا مقام ہے کہ وہ صبر کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ پھر وقت ایسا آیا کہ آپ کی تکلیفیں بڑھتے بڑھتے اب حضرت جو بی بی رحمت ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہیں، وہ علاج کے لیے پریشان تھی۔ انہوں نے بازار میں ایک حکیم کو دیکھا جو علاج کے لیے اعلان کر رہا تھا کہ میں ہر ایک کا علاج کرتا ہوں۔ ادھر حقیقت ابلیس لعین تھا، شیطان تھا۔ یہ اس کے پاس چلی گئیں، اپنے شوہر کی بیماری بتائی تو اس نے کہا میں علاج کر دوں گا، بس تیرے شوہر سے کہہ دے کہ ایک بار میرے لیے سجدہ کر دے صحیح ہو جانے کے بعد، صحیح ہونے کے بعد، یا یہ کہے کہ میں ہی شفا دینے والا ہوں۔ آپ آئیں، حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا علاج ممکن ہے، ہو جائے گا ابھی علاج، آپ خوف نہ کریں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ہم معاوضہ اس کو کیسے دیں گے، اجرت کیسے دیں گے، ہمارے پاس کہاں ہے، ابھی مال وغیرہ کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ تو انہوں نے کہا بیوی نے کہ آپ نہ گھبرائیں، وہ حکیم بڑے نیک ہیں، انہوں نے کچھ لینے سے منع کیا ہے، بس آپ جب صحیح ہو جائیں تو سجدہ کریں ان کے لیے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے۔ آپ نے اسی وقت بستر پر ہی قسم کھا لی، کہا کہ اگر میں صحت مند ہو گیا تو 100 کوڑے تجھے ماروں گا، کہ تو ایک ابلیس لعین کے پاس گئی تھی، شیطان مردود کے پاس گئی تھی، وہ کوئی حکیم نہیں ہے، طبیب نہیں ہے۔ انہوں نے معافی طلب کی۔ یہ ہوتا ہے دین پر استقامت کا جذبہ، ایمان اس کو کہتے ہیں کہ ہم موت کے منہ میں بھی ہوں اور اگر شیطان ہمارے سامنے آ کر علاج کی بات کہے اور بدلے میں کہے کہ تو اپنے خدا اور رسول کو چھوڑ کر میری طرف آئے
تو سچا مومن اپنی جان دے دے گا لیکن اس کی عبادت نہیں کرے گا۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ یہاں اکثر دیکھنے کو یہ ملتا ہے، تھوڑا بچہ بیمار ہو گیا تو کسی پتھر کے پاس چلے گئے، جھاڑ کے پاس چلے گئے، اس کو تیل ڈالا، اس کو دھاگا باندھا۔ یہ تمام چیزیں میرے عزیزو، خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ دوسرے مخلوقات کی طرف اس طرح حاجت کے لیے کہنا، یعنی ان کو خدا سمجھ کر کے، یہ شرک ہے۔ ہاں، اللہ کے محبوب بندے مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ الگ ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ان ایام میں ہماری آزمائش چل رہی ہوتی ہے، شیطان کسی نہ کسی بھیس میں تمہارے پاس آتا ہے اور تمہارا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے بیماریوں میں تمہیں پیشاب پلا کر کے صحیح کرنے کی بات کرے کوئی آ کر کے، اور ہوا بھی ہے ایسے، اور تمہاری بیماری بظاہر ایسے لگے گی صحیح ہو گئی، تاکہ تمہارا یقین پختہ ہو جائے کہ پیشاب میں شفا ہے۔ ابلیس لعین تھوڑی دیر کے لیے اس بیماری پر پردہ ڈال کر کے تمہارا یقین ختم کرنا چاہتا ہے، ایمان سلب کرنا چاہتا ہے۔ ان اوقات میں ہمیشہ صبر ساتھ رہے، یہ یقین رہے کہ بیماری مجھے میرے رب کی طرف سے آئی ہے، شفا بھی میرے رب کی طرف سے آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر آخر میں دعا کیا، جو دعا کا ذکر میں نے 17ویں پارے میں عرض کیا تھا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، تکلیف مجھے پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، کیونکہ ان کی زبان بھی کٹ گئی تھی، زبان بھی کٹ گئی تھی، جس زبان سے آپ ذکر الہی کرتے تھے، اب اس میں دقت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آپ کی دعا قبول کی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی فوراً دعا قبول کی اور جو کچھ بھی تکلیف تھی انہیں وہ دور کیا۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا پیر زمین پر مارو، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ 23ویں پارے میں ہم نے تلاوت کیا ہے سورہ صاد میں۔ اللہ نے فرمایا اپنا پیر زمین پر مارو تو دیکھا کہ ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے، صاف ستھرے پانی کا ایک چشمہ، اور آپ کو حکم ہوا کہ اس میں آپ غسل کر لیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس پانی سے جیسی غسل کروایا گیا، فوراً آپ نے دیکھا کہ جسم پورا کا پورا صحت مند ہے، سلامت ہے، کوئی بیماری کے آثار تک نہیں۔ حتیٰ کہ ان کی بیوی جب قریب آئی تو وہ ڈر کر کے پیچھے چھپ گئی کہ کوئی اجنبی یہاں آیا ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو پکارا نام لے کر کے، تو گھبرانے لگی کہ کون اجنبی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کیوں خوف کرتی ہے، میں تیرا شوہر ایوب ہوں۔ کہا بیماری کہاں ہے، جسم جیسا ہو چکا تھا ویسا نہیں ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا یہ میرے شافی خدا کی قدرت ہے کہ چاہے جسم ٹکڑے ہو جائے، جب وہ شفا دینے پر آئے تو پہلے سے بہتر جسم عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کو یہ بھی حکم ہوا کہ آپ دوسرا پیر زمین پر مارے۔ آپ نے دوسرا پیر زمین پر مارا۔ اب قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے ان کی جتنی اولاد اور جتنا مال گیا تھا وہ سب کا سب انہیں واپس پھر سے لوٹا دیا۔ پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اولاد عطا کی، مال بھی، حتیٰ کہ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اللہ فرماتا اتنا ہی ڈبل اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں عطا کیا۔ شکر کرنے کا صلہ یہی ہے، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سلوک فرماتا ہے کہ پہلے جو نعمتیں اس کے پاس تھی اس سے کئی گنا زیادہ اس کو پھر سے نعمتیں دی جاتی، بس اپنی یہ 50 گرام کی زبان کو روک لینا جو شکایتیں بہت کرتی ہے۔ دیکھتے نہیں آپ، ہم زندگی میں اگر کچھ بھی ہو جائے، آپ سے پوچھا جائے بخار، ہاں بخار ہے، وہ ہے، یہ ساری بیماریاں تو ہم پورے لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن جب ہم خوشحال ہوتے ہیں تو اس کا چرچا کیوں نہیں کرتے؟ خوشحال ہیں تو اس کا بھی تو چرچا ہونا چاہیے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہارے رب کی جو نعمتیں ہیں اس کا اظہار کرو۔ آپ اچھا پہنو اور کہو الحمدللہ مجھے میرے رب نے بہت اچھا رکھا ہے، میرے گھر میں آج بہت اچھا کھانا پکا ہے، اے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کو غرور اور گھمنڈ نہیں کہتے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ مجھے میرے مولا نے کبھی بھی کم نہیں رکھا۔ صرف بیماریوں میں شکایت کرنا، اور وہ بھی بندوں سے، رب سے نہیں، بندوں سے کہنا کہ کیا کروں، دندہ مندہ ہے، طبیعت ایسی ہے، فلاں بیمار ہے، سب گھر میں پنوتی لگی ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے شکایت کی زبان اتنی لمبی ہوتی۔ ہم کس کی شکایت کس سے کر رہے ہیں؟
اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ان مصیبتوں اور بیماریوں کی شکایت بندوں سے کر رہے ہیں جو ہم سے مصیبتیں دور کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ہاں اگر بندوں کی تکلیف، ان کی دی ہوئی تکلیف ہوتی تو آپ شکایت کرتے رب تعالیٰ کے حضور کہ مولا ان سے مجھے پریشانی، ان سے پریشانی ہے، تو قادر مطلق ہے، تو ہمارے لیے کافی ہے، تو منتقم حقیقی ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ بندوں سے ملی ہوئی تکلیف کی شکایت کس سے کی جاتی ہے؟ رب سے۔ یہاں الٹا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آزمائش کے لیے تم پر بھیجا اس کی شکایت آپ پورے محلے میں کر رہے ہو۔ یہ ناانصافی ہے اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ۔ اب سنیے، صحت و سلامتی بھی مل گئی، مال و دولت بھی مل گیا، ساری چیزیں جیسی تھی ویسی، پھر آپ اپنے ذکر و شکر کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی ذکر فرمایا۔ آپ اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے والے تھے کیونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی میں اگر صحت یاب ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اچھا، ایک تربیت دینے کا طریقہ یہ بھی ہے اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، کہ اگر شریعت کے خلاف ہٹو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا۔ یہ سختی آپ دکھائیں، یہ نہیں کہ اگر میرے پیر نہیں دبائی تو تجھے مار دوں گا، اگر تو میرے کپڑے نہیں دھوئی تو میں تجھے نکال دوں گا۔ یہ ضروریات زندگی اگر تمہارے ساتھ نہیں کر رہی ہے تو اس پر اس کو ڈرانا دھمکانا یہ شریعت کا تقاضا نہیں۔ ہاں آپ اس طرح سے سختی کر سکتے ہیں کہ اگر تو فجر میں نہیں اٹھے گی تو میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سختیاں ہو سکتی ہیں۔ شریعت کے خلاف جائے گی بغیر اجازت کے تو پھر میں تیرے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ یہ جائز طریقہ ہے اور ایک دوسرے کے لیے یہ تعاون ہے۔ آپ جو سختی کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ضرور محبت کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، بیویوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، جو عورتیں ہیں، کیا تم اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہو کہ نہیں؟ سب محبت کرتے ہیں۔ اگر آج تمہیں کوئی یہ کہہ دے کہ تم اور تمہاری بیوی ایک جگہ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، 100 کلومیٹر دور وہ رہے گا، 100 کلومیٹر دور تم رہو گی، اور یہ فیصلہ ہو گیا، اگر تمہارے پرائم منسٹر نے یہ اعلان کر دیا 1000 گالیاں دینا شروع کر دو گی، ہمارے جیتے جی سہاگن کو ابھاگن کر دیا، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ آپ محبت کرتے ہیں، آپ دوری نہیں چاہتے۔ تو یہی حکمہ فرماتے ہیں بزرگان دین، جو شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور جو بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اسے چاہیے کہ ایک دوسرے کی نیکیوں پر تعاون کریں، تاکہ قیامت کے دن فیصلہ یہ نہ آئے کہ بیوی جہنم میں ہے اور شوہر جنت میں ہے۔ دونوں کا فاصلہ دور کر دیا جائے تو کبھی نہیں مل پاؤ گے۔ حکم یہ آ جائے کہ ایک دوسرے، دونوں فجر کے لیے ایک دوسرے کو اٹھاتے تھے، دونوں مل کر کے نمازوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے، مولا بخشش کا اعلان بھی فرمائے اور دونوں کو ساتھ جنت عطا کرے، یا تو پھر دونوں دوزخ میں چلے جائیں۔